نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محب الوطنی کیا ہے، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ بھٹو دور حکومت تھا، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جس میں آئے روز زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اس کے باوجود وہ بیرونی دنیا سے امداد نہیں مانگتے، انہیں بیرونی دنیا سے امداد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ وہ اپنے ہی پاؤں پہ ان ناگفتہ بے حالات میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے بھٹو دور حکومت نے ایک وفد جاپان بھیجا۔ یہ وفد جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو جاپانی ان کا انتظار کر رہے تھے، تو جاپانیوں نے اس وفد کو اپنے اپنے گھروں میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس وفد نے جاپانیوں کے ہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ریسٹورنٹ میں ٹھہرنے کو ترجیح دی۔ لیکن اس وفد میں ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں تو جاپانیوں کے ساتھ ان کے گھر میں ٹھہروں گا تاکہ بغور اس چیز کا جائزہ لے سکوں کہ ان میں وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ ان ناگفتہ بے حالات میں بھی باہر کی دنیا کی مدد کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ خود ہی سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ ایک شخص جاپانی کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ اس جاپانی نے اس پاکستانی مہمان کی خوب خاطر تواضع کی۔ جب واپسی کا وقت قریب آیا تو اس پاکستانی مہمان نے اس کو کچھ ہدیہ دینے کی کوشش کی، تو اس نے اس چیز کو بہت برا مانا اور کہا کہ کیا میری اس مہمان نوازی کا آپ مجھے صلہ دینا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال اس نے اس مہمان پاکستانی سے وہ ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس پاکستانی نے سوچا کہ چلیں، اس نے مجھ سے کوئی ہدیہ تو قبول نہیں کیا، بازار جاتا ہوں، وہاں سے ایک کھلونا اس کے بچے کے لیے لے آتا ہوں جو یادگار کے طور پر اس کے گھر میں رہے گا۔ چنانچہ وہ جاپان کے بازار میں گئے، وہاں سے انہوں نے ایک کھلونا خریدا، لا کر وہ اس جاپانی کو پیش کیا۔ جاپانی نے اسے بھی اچھا نہیں سمجھا، لیکن اس نے بدلے نخواستہ وہ ہدیہ قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ التجا کی کہ آپ کو اس کا جو بل دیا ہے دکاندار نے، وہ بل آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ اب اس پاکستانی مہمان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس کھلونے کا بل مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے۔ اس مہمان نے اس جاپانی سے یہ پوچھ لیا کہ اس بل کا آپ کیا کرو گے؟ تو اس جاپانی نے کہا کہ ہمارے جاپان کا یہ قانون ہے کہ باہر کی دنیا کا کوئی فرد جب جاپان سے کوئی چیز خریدتا ہے تو جاپان اس باہر کی دنیا کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، اور اپنے ملک کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے چونکہ یہ کھلونا خریدا تھا، آپ پاکستانی تھے، اس لیے جاپانی قانون کے مطابق آپ کو ڈسکاؤنٹ ملا۔ اب جب کہ یہ کھلونا جاپان سے باہر نہیں جا رہا، جاپان کے اندر ہی یہ رہ رہا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بل مجھے مل جائے تاکہ کل میں جا کر دکاندار پہ یہ واضح کر سکوں کہ وہ کھلونا جو ایک پاکستانی مہمان نے آپ سے خریدا تھا اور غیر ملکی خریدار کی وجہ سے آپ نے اسے ڈسکاؤنٹ دیا تھا، تو وہ کھلونا جاپان سے باہر نہیں گیا ہے بلکہ جاپان کے اندر میرے گھر میں موجود ہے۔ لہٰذا جو آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے وہ کتنی قیمت ہے بتائیے،
تاکہ وہ قیمت میں ادا کر دوں اور جاپانی قانون کے مطابق وہ کھلونا میرے گھر میں رہ سکے۔ یہ کہنے کو تو ایک معمولی واقعہ ہے، لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو یہی قوموں اور ملکوں کی ترقی کا راز ہے کہ وہ قومیں اور وہ ملک ترقی کرتے ہیں جن کی رعیت اپنے مفاد پر ملک کے مفاد کو ترجیح دے۔ آئے روز ہم اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں پر محب الوطنی کا سوال کھڑا کرتے رہتے ہیں، اور کسی حد تک یہ سوال بجا ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے خود اپنے کردار کا بھی جائزہ لیا ہے کہ ہم کتنے محب الوطن ہیں؟ اگر پاکستان کا ہر شہری جاپان کے اس شہری کی طرح ملک کے مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینے لگے تو ملک پاکستان کی ترقی میں بہت زیادہ اضافہ ہو اور ملک پاکستان جاپان کی طرح ترقی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر پاکستانی اپنے مفاد پر وطن اور ملک کے مفادات کو ترجیح دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں محب الوطن بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔